بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کے دربار پر بے شمار باندیاں تھیں۔ ان باندیوں میں سے ایک باندی بی بی ماشطہ مومن ہو چکی تھیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی تھیں۔ اس نے ایک خدا کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ جب فرعون کو اطلاع ملی کہ اس کی فلاں باندی مسلمان ہو گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی ہے، تو فرعون نے یہ خبر پا کر اس باندی کو اپنے پاس حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب بی بی ماشطہ کو فرعون کے دربار میں پیش کیا گیا تو وہ مسکراتی ہوئی پیش ہوئیں۔ فرعون نے بی بی ماشطہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی ہے۔ اس باندی نے کہا، جی ہاں، آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ سچ ہے۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی ہوں۔ میں مومن ہو گئی ہوں۔ میں نے کفر کو چھوڑ دیا ہے۔ جب فرعون نے بی بی ماشطہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو چھوڑ کر میری خدائی کو مان لے۔ باندی نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو انسان ایک بار رب پر ایمان لے آئے وہ ایک خدا کو چھوڑ کر تیرے جیسے فرعون اور ظالم انسان کی خدائی کو مان لے۔ باندی کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہی فرعون نے درباریوں کو حکم دیا کہ باندی کو میخوں سے جکڑ لیا جائے۔ فرعون کے حکم پر فوری عمل کیا گیا۔ باندی کو میخوں سے جکڑ دیا گیا۔ باندی کو اس حد تک زبردستی سے جکڑ لیا گیا کہ وہ بالکل ہی بے حس و حرکت ہو گئی۔ پھر اس باندی بی بی ماشطہ پر سانپ اور بچھو چھوڑ دیے گئے۔ فرعون نے بی بی ماشطہ کو کہا کہ اب بھی تیرے پاس وقت ہے کہ تو خدا کو چھوڑ کر میری خدائی کو مان لے، میں تجھ کو معاف کر دوں گا، ورنہ میں تجھ پر 1 مہینے تک سانپ اور بچھو چھوڑے رکھوں گا۔ لیکن بی بی ماشطہ کہنے لگیں، تو مجھ پر 1 مہینے کی بجائے کئی سالوں تک بھی بچھو اور سانپ چھوڑ دے تو دن بدن تجھ کو میرے اندر حضرت موسیٰ کے رب کی محبت بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ بخاری شریف میں ایک روایت کچھ یوں ہے کہ جب کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت گھر کر جاتی ہے تو وہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، پھر وہ انسان کے دل سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ظالم بادشاہ فرعون بی بی ماشطہ کو 1-2 مہینے تو کیا، اگر تو بی بی ماشطہ کے اوپر کئی سالوں تک بھی بچھو اور سانپوں کو چھوڑے رکھے تو اس کی محبت میں کمی نہ دیکھے گا، بلکہ ہر روز اس کا جذبہ اپنے رب کی طرف بڑھتا ہوا ہی دیکھے گا۔ بی بی ماشطہ کی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ بڑی کی عمر 4 یا 5 سال تھی اور چھوٹی ابھی ماں کا دودھ پیتی تھی۔ فرعون نے باندی بی بی ماشطہ کی بڑی بیٹی کو ماں کی چھاتی پر لٹا دیا، پھر اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس کو ماں کی چھاتی پر ہی قتل کیا جائے۔ جب اس چھوٹی سی لڑکی کو ماں کی چھاتی پر ذبح کیا گیا تو فرعون نے باندی سے کہا کہ اب بھی اس رب کو چھوڑ کر مجھ پر ایمان لے آؤ، ورنہ میں تمہاری چھوٹی بیٹی کو بھی اسی طرح قتل کر دوں گا۔ قربان جائیں اس بی بی ماشطہ پر جس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ اے بے وقوف، تو 2 بچیوں کی بات کرتا ہے، اگر تو میری چھاتی پر ساری دنیا کو لٹا کر بھی ذبح کر دے تو میں تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ہی ایمان لاؤں گی، تجھ جیسے فرعون پر کبھی بھی ایمان نہیں لاؤں گی۔ جب دودھ پیتی ہوئی چھوٹی سی ننھی جان کو ماں کی چھاتی پر لٹایا گیا تو یہ منظر دیکھ کر ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن ننھی سی جان نے آواز بلند کی، اے میری ماں، تم کیوں روتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اے ماں، اب جنت میں ہی ملاقات ہوگی۔ ننھی سی بچی کی آواز سن کر ماں کا رب پر یقین اور مضبوط ہو گیا۔ دوسری طرف فرعون نے دودھ پیتی ہوئی بچی کو ماں کی چھاتی پر لٹا کر ذبح کر دیا۔ جب چھوٹی سی جان کو ذبح کیا
تو ماں سے یہ برداشت نہ ہو سکا تو ماں بھی اس دنیا فانی سے پردہ کر گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر بٹھا کر معراج شریف کی سیر کروائی تو براق کا گزر میدان مظصر کے قریب سے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیاری خوشبو سے سامنا ہوا۔ رسول اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کیا یہ جنت کی خوشبو ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت تو ابھی کافی فاصلے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی باندی بی بی ماشطہ کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ قربان جائیں ایمان لانے والوں پر، دیکھو اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لانے والوں کی قبروں سے بھی خوشبو آتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا مومن بنا دے، آمین۔